بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ پاکستانی حکومت کا فیصلہ کہ 31 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے اور انلیگل امیگرنٹس جو بھی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد حکومت ایکشن لے گی اور حکومت ایکشن لیتے ہوئے بھی نظر آئی، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سو کا لبرلز اور ویسٹ کا کیا اس کے اوپر موقف ہے اور اس کا جواب کیا بن سکتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت تقریباً یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 1.3 ملین افغانستان کے لوگ پاکستان کے اندر ہیں جن کے کارڈز بنے ہوئے ہیں رجسٹریشن کے، اور 8,80,000 ایسے افغانی ہیں جن کو لیگل رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہیں، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 76% جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور 1.73 ملین افغانی اس طرح کے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں، انلیگل طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹری آف پاکستان کے مطابق۔ تو اگر آپ یہ ساری فگر ملائیں تقریباً لگ بھگ 4 ملین کے قریب بنتے ہیں، جس میں سے تقریباً 100 انڈاکومنٹڈ افغانیوں کو گرفتار کر کے بلوچستان میں رکھا گیا ہے، جس میں نادرا نے تقریباً 70,000 افغانیوں کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے چمن کے اندر اسپیشلی، اور انٹیریئر منسٹری کے مطابق 1,40,000 افغانی جو ہیں وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اب اس ساری پالیسی کو جو کہ حکومت نے ایکشن لینا شروع کر دیا 1946 ایکٹ کے تحت، اور سارے صوبوں کو بتایا ہے کہ انلیگل جتنے بھی امیگرنٹس ہیں اس میں صرف افغانی نہیں ہیں، دوسرے ممالک کے بھی ہیں، ان کو پکڑا جائے اور پاکستان سے ڈپورٹ کیا جائے۔ اس ساری صورتحال کو مضائقہ خیز طور پہ طالبان کہتے ہیں کہ جناب یہ ظالمانہ پالیسی ہے، جناب یہ ظالمانہ پالیسی ہے کہ آپ کے لوگوں کو آپ کے ہاں لوٹا دیا جائے، اور یہ ظالمانہ پالیسی نہیں ہے جو دہشت گرد آپ نے پالے ہوئے ہیں ان کو سیف ہیون دیا ہوا ہے، جن کے پاس نیٹو کیلیبر کے ویپنز ہیں، پوری دنیا یہ بات مان رہی ہے، اور اسے پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں پہ، پاکستان کی آرمڈ فورسز کے اوپر، اور جو کچھ اس وقت پارا چنار کے اندر ہو رہا ہے وہ ظالمانہ نہیں ہے، چونکہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ کام تسلیم شدہ ہے، وہ لیگلی بھی ٹھیک ہے، وہ مورلی بھی ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکلی بھی ٹھیک ہے، وہ اکنامکلی بھی ٹھیک ہے، وہ ظالمانہ بات نہیں ہے، یہ ظالمانہ بات ہے۔ آپ پاکستان کی تسلیم نہیں کریں گے ڈیمانڈ اور ہم آپ کی ڈیمانڈ کو تسلیم کرتے رہیں، یہ ظالمانہ بالکل پالیسی نہیں ہے، یہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہے۔ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ رائٹ ڈائریکشن کے اندر قدم ہے۔ لبرلز اور اسپیشلی ویسٹ کا موقف کیا ہے؟ جناب یہ کرائسس ایک ڈیولپ کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، پہلے سے ہی کرائسس ہے افغانستان کے اندر، ایک انسانی بحران جنم لے لے گا اور معاشی بحران جنم لے لے گا اور سیاسی بحران۔ تو کیا افغانیوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر آپ نے سیاسی بحران نہیں دیکھا؟ افغانیوں کی وجہ سے جو معاشرتی بحران ہمارے اندر ہے، 40-45 سال ہو گئے ان لوگوں کو ہم نے رکھا ہے۔ کیا پاکستان کا معاشرہ 1970 کی دہائی میں اسی طرح کا تھا؟ 1960 کی دہائی میں اسی طرح کا تھا؟ کیا ہماری معاشی صورتحال اسی طرح کی تھی؟ کیا پاکستان کا امیج پوری دنیا میں جو ہمارا پاسپورٹ بدنام ہوا اس سے پہلے کیا اس طرح کا ہی بدنام تھا جس طرح کا اس وقت بدنام ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر اس وقت پاپولیشن کا برڈن نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت زیادہ بہتر ہے پاکستان کی؟ کیا پولیٹیکل اینڈ سوشل کنڈیشن بہت زیادہ آئیڈیل ہے کہ ہم ان کو اور زیادہ اپنے پاس رکھیں؟ 40-45 سال آپ نے مہمان نوازی کی، اتنی ہوتی ہے نا، کیا مطلب کیا ملک دے دیں؟ کیا ان کو ملک دیکھتے ہیں پھر ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کیسے کس قسم کے آرگیومنٹ دے رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز کے اندر جو رجسٹرڈ افغانی ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ اپنے ملک کے اندر چلے جائیں۔ اب طالبان حکومت کی جناب کمزوری لبرلز گنوا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان کی معاشی حالت خراب ہے، چونکہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں ہیں، ان کے اوپر ابھی ہرات کے اندر زلزلہ آیا، انفراسٹرکچر ان کا تباہ حال ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے جنگ و جدل وہاں پہ رہی ہے 20 سالوں تک، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے 6 سالوں پہ خواتین پہ انہوں نے بچیوں پہ پابندی لگائی ہے، تو لہٰذا ان کی حالت خراب ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں نکالنا چاہیے، یہ ہم خراب عمل کر رہے ہیں۔ بھائی اس کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ اگین آئی وڈ سے کہ اگر ان کے حالات خراب ہیں تو ان کو خود بھگتنا چاہیے نا۔ وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں ان کی کرنسی زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے، ان کی حکومت زیادہ افیکٹو انداز سے پرفارم کر رہی ہے، ان کی سوسائٹی میں اینٹائی پاکستان فیلنگز آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں۔ جو حکومت ان کی اٹھتی ہے وہ پاکستان کے خلاف بلیم گیم کرتی ہے، چاہے کرزئی کی حکومت تھی، غنی کی حکومت تھی، اب طالبان کی حکومت بھی اسی روش کے اوپر چل رہی ہے۔ تو کیوں کر ہم یہ برڈن بیئر کریں؟ اگر ان کے حالات خراب ہیں they are responsible to make their home in order by themselves، اس میں ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے گھر کو خراب کریں۔ وہ اسلام میں بھی کہا جاتا ہے، ایک فوک وزڈم بھی ہے، پہلے خیش پھر درویش۔ ہم پہلے اپنی حالت بہتر کریں یا دوسروں کے ٹھیکے ہم اٹھاتے رہیں؟ پھر ویسٹ کہتا ہے کہ آپ ان کو رکھیں۔
بھئی آپ ہم کیوں رکھیں؟ آپ نے اس ضمن میں ہماری کیا مدد کی ہے؟ آپ کیوں نہیں افغانستان کے اوپر آپ نے کس نے کہا کہ آپ سینکشنز لگائیں؟ پاکستان نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ اس طرح کے سینکشنز نہیں لگائیں اور ایک یہ انسانی بحران جنم لے گا. آپ خود تو اس پہ عمل نہیں کرتے, آپ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ عمل نہ کریں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ تینوں آرگیومنٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں طالبان کے حوالے سے. اگر میں ان سے یہ سوال پوچھوں کہ پاکستان نے جو آج تک آپ کے ساتھ بہتری کی ہوئی ہے, کیا اس کا ریسیپروکل بیہیویئر آپ کا رہا ہے یا نہیں رہا؟ آپ کا تو بیہیویئر تبدیل ہو کے رہ گیا ہے. آپ کا بیہیویئر اس لیے تبدیل ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مضبوط ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے انہوں نے مل کے آپ کے ساتھ جنگ کی, تو لہٰذا ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پاکستان کو آپ بھلے ڈیزرٹ کریں جنہوں نے 40-45 سال آپ پہ احسان کیا ہے. آپ یہ بھول کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ اگر بدل گئے ہیں, اگر دنیا آپ میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہی ہے, چائنا کر رہا ہے اور دوسرے ممالک آ کے یورپینس آپ کے اندر انویسٹمنٹ کریں تو, اور انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا ہمیں اب بدل جانا چاہیے, ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں. تو پاکستان کو بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے بدلنا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آپ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کریں گے تو پاکستان کو اپنے رویے کو بالکل تبدیل نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی لبرلز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تعلقات ممالک کے ساتھ خراب ہو جائیں گے. پہلے کون سے اچھے تعلقات ہیں؟ کیا یہاں پہ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ اور جو ممالک اگر اپنے تعلقات خراب کریں گے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس بات کرنے سے پہلے انہیں افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس کو جنم نہیں لینے دینا چاہیے. اس ضمن میں انہوں نے پاکستان کو کیا ہیلپ کی ہے؟ کیا اپنے دوسروں کی خاطر ہم اپنے گھر کو آگ لگا لیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ بات کریں, جو آرگیومنٹ دیں, پہلے سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھا جاتا ہے, اپنی وسعت کو دیکھا جاتا ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. پہلے اپنے گھر سے چیریٹی شروع ہوتی ہے. ہمارے لوگ یہاں پہ اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے بھوک مریں, ہم دوسروں کو ادھر پالنا شروع کریں, اور ایجوکیشن نہیں ہے, اور ایجوکیشن میں اتنے بچے ہیں ان کو نکال دیا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ جو ہے یہ ظلم اور ستم ہے. بھائی آپ اپنے پہلے بچوں کو تو پڑھا لیں. جو 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے, پہلے ان کی تو فکر کر لیں, آپ دوسروں کی فکر بعد میں کیجیے گا. اس کے ساتھ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح اپنے آپ کو بدلا ہے افغانستان کے حوالے سے, اسی طرح بدل کے رکھیں جب تک کہ افغان حکومت کمپریہنسو ڈائلاگ اور ری نیگوسیشن کے اوپر نہ آئے. جب تک کمپلیٹ ری نیگوسیٹ نہ ہو اور کمپریہنسو نیگوسیشنز ہونے چاہیے, جب تک اس معاملے پہ کرنا چاہیے. چونکہ بھارت جو ہے اس نے بھی اپنے خیالات افغانستان کے لیے تبدیل کر دیے. پہلے وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے لیے تھریٹ ہے, اور اب وہ ہیومینیٹیرین کنسرن اپنے شو کر رہے ہیں. تو اس وقت افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی سیکیورٹی کو غزن پہنچایا جا رہا ہے. جب تک ہم محفوظ نہیں ہیں, کیونکہ ریاست کا پہلا کام اپنے شہری کی زندگی کو, مال کو, جان کو اور آزادی کا تحفظ کرنا ہے. اگر ہماری یہ چیزیں تحفظ میں نہیں ہیں تو ہم دوسرے کی فکر تو بعد میں کریں گے نا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت جو قدم اٹھا رہی ہے صحیح ڈائریکشن میں قدم اٹھا رہی ہے, اور جو آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں وہ فیک آرگیومنٹ ہیں, ویک آرگیومنٹ ہے. اور جو اگر اس طرح کی حکومت کی پالیسیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کو بہتر کریں, پھر آپ کے پاس بچ جائے, زیادہ ہو, پھر آپ پوری دنیا کو خیرات کریں, سب کو پوری دنیا کو اکٹھے کریں اپنے ملک کے اندر. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہمارے اندر وسعت اور جگہ ہے, زمینی لحاظ سے ہے, معاشرے کے لحاظ سے ہے, معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے. آپ کے خود سیاسی حالات اور معاشی حالات بہتر نہیں ہیں, اور آپ چلے ہیں دوسروں کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خیالات ہیں. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.